معزز سامعین، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فضیلتوں سے نوازا ہے، جس میں سے سب سے بڑی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ترتیب کے لحاظ سے آئیں سب سے بعد میں ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ نے پچھلی امتوں کو کتابیں عطا فرمائی تو ان کو جمعے کا دن بھی عطا فرمایا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اللہ نے ہمیں جمعے کا دن عطا بھی فرمایا، اس کی تاکید کی اور ہدایت بھی کی، تو اس وجہ سے ہم وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر فرمایا ان کے لیے اللہ نے کوئی اور دن چن لیے، یعنی جو یہود ہیں وہ ہفتے والے دن عبادت کرتے ہیں، اور جو نصارہ لوگ ہیں وہ اتوار والے دن وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس طرح فرمایا کہ جو جمعے کا دن ہے یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام دن اللہ نے دکھائے، لیکن ان میں سب سے جو چمکدار دن تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ اور اس طرح فرمایا کہ اللہ نے تمام دنوں میں سب سے افضل جو دن بنایا ہے وہ جمعے کا دن بنایا، یعنی جمعے کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی افضل ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی افضل ہے۔ کتنا مبارک دن ہوگا یہ والا جمعے کا دن۔ اور اس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمعے کے دن گوندا، اور اس میں روح جب ڈالی ہے وہ بھی جمعے کا دن۔ اور اسی طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا وہ بھی جمعے کے دن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا وہ بھی جمعہ کے دن۔ آپ کو جنت میں داخل کیا گیا جمعے کے دن۔ جنت سے دنیا میں اللہ رب العزت نے منتقل فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اور اس طرح فرمایا جب قیامت قائم ہوگی یہ بھی جمعے کا دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، ان پہ جمعے کا دن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، یعنی جمعے کا دن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ کیونکہ اس دن وہ قیامت قائم ہوگی۔ اور اس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کی شب فوت ہو گیا، جمعے کے دن یا جمعے کی شب اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب مرنا انسان کے بس میں تو نہیں ہوتا، لیکن کم سے کم علماء فرماتے ہیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے ایمان سلامتی کے ساتھ موت عطا فرمائے، اور جمعے کے دن کی یا جمعے کی رات کی موت عطا فرمائے، تو یہ انسان وہ اس فضیلت کا مستحق بن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کی شب یعنی جمعے کے دن سے پہلی جو رات ہوتی ہے اسے جمعے کی رات کہتے ہیں، جمعے کی رات سورۃ دخان کی تلاوت کرتا ہے، تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ صورتیں، سورۃ دخان 25ویں پارے میں ہے، 2 یا 3 رکوع ہے، 4 سے 5 منٹ لگ جاتے ہیں اس کو پڑھنے میں۔ تو ہمیں اس کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ایک مسلمان ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ سنت اعمال ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ اس طرح قرآن پاک میں بہت ساری اور بھی صورتیں ہیں جن کی فضیلت، یعنی کچھ صورتوں کو دوسری صورتوں پہ فضیلت عطا کی گئی ہے، جیسے سورہ واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ سورہ واقعہ جو آدمی پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو فقر و فاقہ میں تنگ دستی میں مبتلا کبھی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری 7 بیٹیاں ہیں، میں نے 7 کو سورہ واقعہ یاد کروائی ہے، اور وہ سورۃ واقعہ پڑھتی ہیں اور الحمدللہ کبھی گھر میں تنگ دستی نہیں آئی۔ اور اس طرح سورہ ملک ہے، جو آدمی رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ سورہ یاسین ہے، جو فجر کے بعد روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو سارے دن کے اعمال اللہ پاک یعنی اپنے ذمے لے لیتے ہیں، ہر عمل میں اس کی اللہ پاک مدد فرماتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ فتح کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ تغابن ہے، سورہ جمعہ ہے، اور سورہ کہف۔ فرمایا جمعے کے دن جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے جمعے کے دن، تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان اس کے لیے ایک
نور ہوگا جو ہمیشہ چمکتا رہے گا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے۔ اور اس طرح فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ قرب قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں فرمائی تھی قیامت کی، وہ ان میں سے ایک نشانی وہ یہ تھی، وہ دجال، فرمایا دجال کے فتنے عام ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا آئے دن کوئی نہ کوئی کس طرح کے آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح کا مسئلہ ہے، کس طرح کا معاملہ ہے، تو یہ دجالی بہت زیادہ فتنے ہیں، تو اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اس طرح جمعے کے دن جو ہے، جمعے کے دن کی فضیلت کس وجہ سے ہے، یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھیں نا۔ اگر جمعے کے دن کی فضیلت جمعے کی نماز کی وجہ سے ہے کہ اس دن اہتمام ہوتا ہے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، پھر واعظ و نصیحت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جماعت ہوتی ہے، تو اسی وجہ کیا ہے کہ جمعے کی وجہ سے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جمعے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب جمعے کی فضیلت جس وجہ سے، اگر ہم اسی عمل کا اگر اہتمام نہیں کریں گے تو پھر اس کے فضائل حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، بلکہ ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ تو جمعے کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 5 اعمال جمعے کے دن کر لے، 5 اعمال، ایک بیمار کی عیادت کر لے، ایک مسلمان فوت ہو گیا اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، روزہ رکھ لے، اور جمعے کی نماز اس کو وقت پر ادا کرے، اور اس طرح فرمایا لوگوں کو معاف کر دے۔ جو آدمی یہ جو 5 اعمال کر لے، اللہ رب العزت اس کا نام جنت میں داخل ہونے والوں میں لکھ دیں گے، یعنی جنتیوں میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اب یہ کتنے آسان کام ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ہاں جی، اور اس کے لیے پھر نماز جنازہ میں شریک ہونا، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اور فرمایا پھر جمعے کے دن جو ہے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حکم بھی فرماتے تھے صحابہ کرام کو۔ آپ کے اعمال میں ایک جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے مسواک۔ میں اگر امت پہ مشکل نہ ہوتی تو میں مسواک ہر نماز کے ساتھ ضروری قرار دیتا۔ ایک نماز آدمی نے مسواک کے بغیر پڑھی ہے، یعنی وضو کے ساتھ مسواک نہیں کی، ایک آدمی مسواک کر کے وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز کا فرق یہ ہے کہ اس کو 70 گنا اجر زیادہ دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کو 70 روپے مل جائیں، 70 ٹافیاں ایک بچے کو زیادہ دے دی جائیں تو دوسرے کی بنسبت سے دوسرے کو ایک دی جائے تو کتنا زیادہ فرق۔ تو اس طرح پھر علماء اکرام نے جو مسواک کے 70 سے زائد فوائد جو ہے وہ مختلف احادیث مبارکہ میں آتے ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ ایک سب سے بڑا فائدہ مسواک کا وہ کیا ہے، وہ یہ کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے تو اللہ رب العزت جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کی زبان پر کلمہ جاری فرما دیں گے، یعنی وہ جب جائے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کا اول کلمہ اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو کتنی زیادہ فضیلت۔ تو جمعے کے دن مسواک کا اہتمام کیا جائے، اور اس طرح غسل کا اہتمام۔ آپ نے فرمایا جمعے کے دن جس طرح تم غسل جنابت کرتے ہو اس طرح جمعے کے دن غسل کیا کرو۔ اب جمعے کے دن غسل کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اور پھر فرمایا خوشبو لگانا، بہترین لباس، جتنے بھی کپڑے ہیں لباس ہیں ان میں جو سب سے اچھا لباس ہے جمعے کے دن اس کو پہننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس کو پسند فرماتے تھے اور اکثر پہنتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا مشکل ہے کہ تم 2 جوڑے ایسے بنا لو جن کو جمعے کے دن کے لیے مختص کر لو کہ یہ صرف اور صرف جمعے کے دن پہنا جائے گا۔ تو اس سے جو ہے وہ دیکھو، ہم عام طور پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جمعے کے دن ٹراؤزر میں، نوجوان عام طور پہ ٹراؤزر میں پڑھ لیتے ہیں جمعہ، یار کوئی بات نہیں جمعہ ہی پڑھنا ہے، تو اس سے انسان کو جمعہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ فضائل نہیں حاصل ہوتے، جو جمعے کا نور ہوتا ہے، جمعے کی برکات ہیں وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو جمعے کے دن جو ہے وہ اچھا لباس پہننا، اس کا اہتمام کرنا۔ تو یہ جو عام لباس ہم ٹراؤزر وغیرہ پہنتے ہیں یہ بالکل نہیں پہننے چاہیے، اور ویسے بھی ان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز کے میں جو ثواب ہے، نماز کو جو ثواب ملنا چاہیے انسان کو، اس میں کمی آ جاتی ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس طرح فرمایا جب جمعے کی اذان ہو تو فوراً مسجد میں پہنچنا۔ ہم اپنے تمام کام جو ہے وہ جمعے کے دن پہ چھوڑ دیتے ہیں، مطلب اگر کوئی کام گھر کا ہے یہ بھی جمعے کے دن،
اگر کسی نے کسی کہاں جانا ہے وہ بھی جمعے کے دن، کسی مہمان آنا ہے وہ بھی، شادی بھی، ہم سارے جمعے کے دن رکھتے ہیں، جبکہ جمعے کا دن صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں جمعے کی نماز ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہی نہیں ہے، باقی تو کام ہو جاتے ہیں لیکن جمعے کی نماز کا اہتمام وہ ہم سے نہیں ہوتا، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اس وقت جاتے ہیں عام طور پہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، تو نہ خطبے کا ثواب ہے، نہ واعظ و نصیحت، کوئی بات انسان کو اسلام کے متعلق، کو علم کو عمل میں آ جاتی ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے، بس بھاگے آتے ہیں اور باقی نماز پڑھ کے فوراً نکل جاتے ہیں، تو کوئی جمعے کا اہتمام نہیں ہے۔ تو جمعے کا اہتمام کیا جائے، جلدی جایا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی غسل کرتا ہے، بہترین لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور امام صاحب کے ممبر پر خطبہ شروع کرنے سے پہلے جب وہ مسجد میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ جو آدمی اس کے بعد جاتا ہے دوسرے نمبر پہ، اس کے لیے گائے صدقہ کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے، اور جو آدمی تیسرے نمبر پر جاتا ہے اس کے لیے مینڈا سینگوں والا جو ہوتا ہے اس کے برابر صدقہ کرنے کے برابر اجر لکھا، اور اس طرح جو چوتھے نمبر پر جاتا ہے اس کے لیے مرغی صدقہ کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے، اور جو پانچویں نمبر پر جاتا ہے اس کے لیے ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے رجسٹر کو لپیٹ لیتے ہیں، باقی جو بعد میں لوگ آتے ہیں پھر ان کے لیے صرف اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن اتنی زیادہ فضیلتیں ان کے لیے نہیں ہوتی، تو اس لیے جمعے کے دن جلدی جانا چاہیے۔ اس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن جلدی جمعے کی نماز میں شامل ہوا، اس نے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا، کوئی لغو بات نہیں کی، نہ کسی کو خاموش کروایا، نہ کوئی بات اس طرح کی، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور ویسے ہی گھر واپس آ گیا، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور میں وہ گناہ جو اس جمعے سے اگلے جمعے یعنی اگلے جمعے تک آنے والے جو اس سے جو صغیرہ گناہ ہوں گے وہ اس جمعے کے اہتمام کی برکت سے اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، تو کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو جمعے کے دن کا اہتمام کیا جائے، اگر ہم جمعے کے دن کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں پورے دن کی جو نمازیں ہیں، پورے ہفتے کی جو نمازیں ہیں وہ جماعت کے ساتھ اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اس طرح پھر اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر جمعہ چھوڑ دے، اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب آپ کو جمعے کی بلایا جائے، نودی للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعہ جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ دوڑ پڑو، بھاگ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ لیکن آج جمعے کے دن پہلی جب اذان ہوتی ہے تو دکانیں کھلی ہیں، مارکیٹیں کھلی ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، تو یہ کتنا جو ہے وہ کتنی بڑی بدبختی ہے اور کتنی بڑی محرومی ہے کہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کے اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے، جو بھی کام ہے اپنے جمعے کی اذان سے پہلے کر لیے جائیں۔ صحابہ کرام ہمارے اکابر جو ہیں وہ بڑے علماء، وہ جمعے کے دن کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی سے دور تھا، فاصلے پر تھا، تو وہ صحابہ جمعرات سے ہی جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے، مثلا جس سواری پہ جانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پھر انہوں نے جمعہ پڑھنا، پھر آپ کا خطبہ سننا، اس کا اہتمام، تو وہ جمعرات سے ہی اپنی سواری کا، کپڑوں کا، سب چیزوں کا بندوبست کر لیتے تھے، پھر جمعے کے دن غسل کرتے اور جلدی پہنچنے کی کوشش فرماتے تھے۔ تو اب یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، مسجدیں خالی ہوتی ہیں اور پھر اینڈ پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی واعظ و نصیحت، نہ کوئی خطبہ سنا ہے، نہ کوئی اہتمام ہے، تو یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جان بوجھ کر بلا کسی عذر جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کا نام ایسے لوگوں میں لکھ دیتے ہیں، منافقین کی لسٹ میں لکھ دیتے ہیں جس سے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور اس طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر 3 جمعۃ المبارک کو چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب مہر کس چیز کی؟ کہ اس کا دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، دل کالا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر دل کالا ہو جائے، نیکی کی طرف مائل ہی نہ ہو، تو پھر نیکی کا مزہ، وہ جو نیکی کی ایک لذت ہوتی ہے وہ انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔
تو توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ جن کا اگر جمعہ رہ گیا ہے کسی وجہ سے تو وہ توبہ استغفار کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا جمعۃ المبارک رہ جائے بلا کسی عذر، وہ 1 دینار کے برابر صدقہ کرے۔ اب 1 دینار کا کتنی مقدار ہے، کتنے پیسے بنتے ہیں یا کتنی اس کی اماؤنٹ ہے، وہ آپ آج کے دور کے لحاظ سے وہ دیکھ لیں وہ کتنی بنتی، اتنا صدقہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن روزے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ساتھ ایک اور دن ملا لیتے تھے، یعنی جمعے کے ساتھ یا تو ہفتے کے دن کا روزہ یا پھر جمعرات کے دن کا، یعنی 2 روزے، ایک روزہ نہیں رکھتے، 2 روزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اس کا بھی اہتمام ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جمعے کے جو آداب ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے ان پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی فضیلتیں ہیں یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ضرور عطا فرمائے۔